بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جی ناظرین، دیکھیں کہ یہ لاسٹ پیپر ہے مطالعہ پاکستان کا، جو کل نہیں پرسوں پیپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی دعا میں یاد رکھنا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لرن انگلش ود سائم۔ مطالعہ پاکستان کا اگر بات کرتے ہیں تو مطالعہ پاکستان میں جو نا امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں یہ آپ کو میں آج بتاؤں گا۔ مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر جو نا پاکستان کی نظریاتی ساز، آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے کوشچن اس نے لازمی لینا اور کوئی بھی کوشچن لے سکتا ہے۔ تو آپ کا ٹائم لیے بغیر جو نا آپ سے میں مخاطب ہوتا ہوں یہاں پر، آپ کو اگر یہاں پہ بتا دیا جائے کہ کون کون سے کوشچن جو نا زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ مروزیاں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اگر آپ کو پہلے چیپٹر کی بات کی جائے، اس میں نظریے کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ یہ بورڈ میں 20 مرتبہ کوشچن آ چکا ہے، نظریہ کے ماخذ اور اہمیت۔ پھر نظریہ پاکستان کے عناصر، نظریہ پاکستان کے عناصر جو نا یہ 28 مرتبہ آ چکا ہے۔ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں جو نا یہ 10 مرتبہ آ چکا ہے۔ اور دو کمر نظریے کی وضاحت یہ 4 مرتبہ آ چکا ہے۔ اٹس مین کہ پہلا چیپٹر جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے کسی بھی صورت میں اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیپٹر دوسرا چیپٹر ہم طریقے پاکستان اور پاکستان کا قیام جو ہے نا یہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس میں سے کون کون سی چیزیں جو نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو لہٰذا جو نا چیپٹر 2 کے جو نا وہ آپ کو اینڈ سے میں چیزیں بتا رہا ہوں کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو وہ چیزیں آپ کے لیے نا وہ بڑی زبردست ہیں۔ اس کے بھی آپ کو یہاں پہ مروزیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ایم سی کیوز ہیں، مشقی ایم سی کیوز اس طرح سے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ مختصر سوالات آ رہے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کے نا وہ درمیان سے کوشچن بھی پکڑتا ہے جس کو ہم ان بولتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس کے لانگ، اس میں قائد اعظم کے 14 نکات، ٹھیک ہے؟ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں، قرارداد مقاصد کے اہم نکات، یہ کوشچن، اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے خد و خال، یہ قائد اعظم کے 14 نکات، قیام پاکستان کے بعد ابتدائی مشکلات، قرارداد مقاصد، بنیادی جمہوریتوں، اور 1962 کے آئین کی خصوصیات، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی خصوصیات۔ یہ کوشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں، لانگ میں کوشچن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو شارٹ کو اگر آپ مشقی بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو نا آپ اس میں کلک کر لیں گے، آپ ایزیلی جو نا وہ کور کر لیں گے۔ چیپٹر 3 ہمارے پاس ہے زمین اور ماحول۔ زمین اور ماحول کا جو چیپٹر ہے نا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کرنی ہے لانگ کوشچن کے حوالے سے۔ لانگ کوشچن جو ہے نا یہاں پر آپ کو جو مروزیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مروزیاں آپ لوگوں نے ہر حال میں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد شارٹ کوشچن آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، شارٹ کوشچن بھی کرنے ہیں۔ یہاں سے پہلا لانگ جو نا پاکستان کا محل وقوع اور اس کی امید، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا کے خطے پر اثرات، یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ اور آگے اگر ہم بات کریں کہ جنگلات کو درپیش مسائل، جنگلات کی امید والا کوشچن آتا ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی اقسام، اہمیت اور تحفظ پر نوٹ لکھیں۔ آلودگی سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے، زمینی آلودگی ہے، فضائی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آخری چیپٹر ہے، اگر وہ نہ بھی کریں آپ تو کام چل جائے گا، لیکن چھوٹا سا چیپٹر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں اس کی شارٹ کوشچن۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے نا، طریقے پاکستان میں عورتوں کے کردار پر بحث کریں، یہ طریقے پاکستان میں خواتین کا کردار، یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان میں انسانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، یہ کوشچن ہو گئے ہیں امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ اور اگر درمیان سے بات کی جائے نا، درمیان سے اگر میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پر تو طریقے علی گڑھ اور سر سید احمد خان ہیں، اس کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ تقسیم بنگال جو نا اس کے پوائنٹ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مسلم لیگ کا قیام، ٹھیک ہے؟ یہ کوشچن بھی درمیان سے پوچھ سکتے ہیں پوائنٹ میں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر آپ کو میثاق لکھنؤ، طریقے خلافت، طریقے عدم تعاون، طریقے ہجرت اور نہرو رپورٹ، یہ آپ سے 4 نمبر کا کوشچن میں جو نا پوچھ سکتے ہیں اس کے الگ پوائنٹ کر کے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، وہ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ علامہ اقبال کا کرپس مشن کی تجاویز کو شارٹ میں بھی آتا ہے اور لانگ میں بھی 4 نمبر پوچھ سکتے ہیں۔ کابینہ مشن پلان، یہ بھی شارٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جو نا وہ گورنر جنرل کی سیاستوں کے اقدامات، یہ لانگ والا کوشچن ہے یہاں پر اور میجر کوشچن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات تو آپ کو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ وسیط گورنر جنرل یہ کوشچن یہاں پر کھڑا ہوا وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں، یہاں پر یہ کوشچن بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ پہ بیٹھ رہا ہے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات، لیاقت علی خان کی خدمات، اس کے علاوہ جو ہے نا قرارداد مقاصد ہمارے پاس ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ 1956 کے عین کی خصوصیات، ٹھیک ہے، یہ لانگ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ریاست جموں کشمیر پر نوٹ لکھیں، کشمیر کے حوالے سے جو آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ کوشچن جو ہے نا۔ اور ایوب خان کا دور حکومت اور بنیادی جمہوریتوں کا نظام، ان کا آپس میں تعلق کنیکشن، گہرا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ پاک بھارت جنگ، ٹھیک ہے، یہ آپ سے لانگ میں وہ پوچھ سکتے ہیں، پاک بھارت جنگ والا جو کوشچن ہے اس کو بھی آپ دیکھ لینا ذرا۔ اور لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اسباب، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اسباب بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ذرا کر لینا وائنڈ اپ۔ پاکستان کا محلہ وقوع، جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو نا ایک اور کوشچن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو آتا ہی ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن آپ کریں گے تو انشاءاللہ عام پاکستان کے جو خطے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ میدانی خطے پاکستان کے، اس سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میدانی خطے کے علاوہ یہ آپ کو شارٹ کوشچن میں پوچھے گا، یہاں پر پاکستان کو آب و ہوا سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن دیکھیں، یہ کوشچن آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 70 پر نیم ہاری بری بلندو آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ اور ہاری سالی، یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر جیسے آپ نے شروع میں لانگ میں بتایا تھا آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن گلیشیئر سے کیا مراد ہے 4 نمبر میں، گلیشیئر کی اقسام شارٹ کوشچن میں پوچھے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور جنگلات والا کوشچن آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جنگلات کی اہمیت، یہ دیکھیں لانگ میں آپ لوگوں نے کرنا ہے، جنگلات کی اہمیت یہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، صحرائی خطے، ہاں پاکستان کے قدرتی خطے، یہ 2 نمبر کا آئے گا، شارٹ کوشچن میں آتا ہے۔ پھر یہ لانگ میں آتے ہیں، میدانی خطہ، صحرائی خطہ اور ساحلی خطہ اور خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، یہ آپ کو پوچھیں گے، یعنی کہ لانگ میں پوچھیں گے۔ تو آلودگی والا آپ کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ سیم تھور کے والے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آنے والا کوشچن، پانی، زمین، نباتات، جنگلی حیات کے بچاؤ میں حائل رکاوٹیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت اچھے نمبروں میں 9ویں کلاس میں تیاری کروائے، اور یاد رکھیں کہ اس کے فوراً بعد 10ویں کلاس کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ 10ویں کلاس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا حامی ناصر ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔